السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہداء کے مقام سے کون واقف نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ایک بہت ہی پیاری آیت جس میں فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس قیمت پر ان کے لیے خریدا ہے کہ ان کے لیے جنت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تمام نعمتیں عطا فرمائی، ہر قسم کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، یہ جان بھی، یہ مال بھی، یہ جسم بھی، یہ طاقت بھی، اور پھر اسے مومنین سے خرید بھی لیا اور اس کے عوض جنت بھی دے دی۔ اب جب خرید لیا، اپنی ہی چیز کو خرید لیا، تو خرید کے لیے پھر اس کے بعد جو رقم دی، عموماً رقم دی جاتی ہے نا، یہاں رقم کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں جنت ہے۔ تو جب اس نے خرید لیا تو پھر کیا معاملہ ہوا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، کیونکہ چیز ہماری نہیں ہے، اسے ہم گناہوں میں کیسے ڈال دیں؟ اول بھی چیز ہماری ہی نہیں تھی، اس نے اب دوبارہ بھی خرید لی، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ اس چیز میں خیانت نہ کریں، کیونکہ اب ہماری رہی نہیں نا۔ ہماری جب ایک چیز رہی نہیں تو اس کا غلط استعمال ہمارے لیے خیانت کے زمرے میں آئے گا، اس لیے پکڑ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ بھئی مومنین سے ان کی جانیں لے لی ہیں اور اس کا سودا یہ ہے کہ اس کے بدلے جنت ہے، تو پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ نگاہوں کو، زبانوں کو، کانوں کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو اور دیگر جو جسم کے اعضاء ہیں انہیں گناہوں سے بچاؤ، زنا سے بچاؤ، بدکاریوں سے بچاؤ، بدچلنیوں سے بچاؤ، اور گناہوں کے راستوں پہ چلنے سے بچو۔ کیونکہ تم نے اس چیز کو اللہ کو بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے جنت کا سودا کر لیا۔ اب سودا کرنے کے بعد خیانت کیسی؟ سوچو نا ذرا، سودا کرنے کے بعد خیانت کیسی؟ اور وہ جو یہ سودا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، تو والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے رب کی طرف سے انعام ہے مومنین کے لیے۔ یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی جو ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوتے۔ وہ آ کے سوال کرتے ہیں، یہ تم لوگ جنت کی کیا باتیں کرتے رہتے ہو؟ جنت کس نے دیکھی ہے؟ میں کہتا ہوں میرے نبی نے دیکھی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ نبی نے جو فرما دیا اس پر ایمان ہے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں، کیونکہ تم نے تم نے تو نبی ہی کو نہیں مانا۔ تم نے جب نبی کو نہیں مانا تو پھر نبی کے کہے کو کہاں مانو گے؟ پہلے نبی کو مانو گے تو پھر نبی کے ہر کہے کو مانو گے، اس کو پہچانو گے، اس کو جانو گے، اس کو پانے کے لیے پھر تڑپ پیدا ہوگی۔ تم نے محبت ہی نہیں کی، تم محبت سے خالی ہو۔ اب پتھروں سے تھوڑی محبتیں کرائی جاتی ہیں، اور تم جاتے بھی پھر پتھروں کے آگے ہو۔ پتھروں کے آگے جانے والے دل بھی پتھر، تو پھر کہاں انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ جس کے دل میں ایمان نہیں، اس کے لیے ساری چیزیں پھر ایسی ہیں کہ جو کرے گا اس کا بدلہ یہیں پالے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں میں احساس نہیں ہوتا، احساس ہوتا ہے، اچھائی بھی کرتے ہیں، ہر قوم و مذہب میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی احساس کی ایک کمی نظر آتی ہے، کیونکہ ایمان کی کمی موجود ہے۔ جس میں ایمان ہو اس میں احساس ہوتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایمان ہو اور احساس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اقبال نے کہا نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک درد دل دیا نا، ایک رحم دیا ہے، اس کا ایک بہت بڑا عنصر، بہت بڑا مادہ، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا جن کے اندر ایمان نہ ہو، اور ایمان والوں کو صبر نہیں آتا جب دنیا اندر بسی ہوئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ان 3 آدمیوں کو پیش کیا گیا جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک تو شہید ہے،
دوسرا حرام سے اور شبہات سے بچنے والا ہے، اور تیسرا وہ غلام جس نے اچھی طرح اللہ کی عبادت کی اور اپنے مالک کے ساتھ بھی خیر خواہی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ روایت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں پر خوشی سے ہنستا ہے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کو بھی حیرانی ہوئی، جیسے آپ اگر اس حدیث کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو آپ حیرانی ہوگی۔ صحابہ نے بھی پوچھا کہ وہ کس طرح کہ قاتل و مقتول دونوں جنت میں؟ بھئی ایک روایت میں تو ہے نا قاتل و مقتول دونوں جہنم میں، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ اس کو نہ مارتا تو وہ اس کو مار دیتا، اور ان کا مرنا مارنا اللہ کے لیے تھا ہی نہیں، تو اس لیے دونوں جہنم میں۔ لیکن یہاں بات الٹ ہے، یہاں تو قاتل مقتول دونوں جنت میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک دوسرے کے ہاتھ سے قتل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی جب مسلمان اور کفار برسر پیکار تھے تو کافروں میں سے ایک شخص نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو شہید کر دیا، تو جو شہید ہوا تو جنت میں چلا گیا نا، اور جو رہ گیا اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی اور وہ مسلمان ہوا اور پھر اسلام کے لیے جہاد کے لیے نکلا اور پھر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، تو یوں شہادت کے مرتبے کو پہنچ گیا۔ اسے امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، متفقن علیہ روایت ہے۔ تو اس لیے دیکھو نا میرا بھائی، ظاہری طور پر کچھ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو گناہوں میں ہوتے ہیں، برائیوں میں ہوتے ہیں، ایمان سے دور ہوتے ہیں، کفر کے اندھیروں میں ہوتے ہیں، ان پر بڑے بڑے جملے نہ کسا کرو۔ آپ کو نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں وہ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ آپ پیچھے رہ جائیں اور ایمان میں وہ آپ سے آگے بڑھ جائیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہنے کو نان مسلمز تھے، مسلمان ہوئے اور آج مسلمانوں کو دین سکھا رہے ہیں، مسلمانوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے نا میرا بھائی، ہمارے اور آپ کے کہنے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک بھائی نے ایک ویڈیو شیئر کی مجھ سے کہ ہندوستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پنڈت بنے پھر رہے ہیں، اورنج کلر کے کپڑے بنے پھرتے ہیں۔ اب میں ہندی تو نہیں جانتا، مجھے تھوڑی بہت مجھے سمجھ میں آئی، اس میں عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، نام بھی مجھے اس آدمی کا یاد نہیں، کوئی ان کا تھا، کوئی میرٹھ وغیرہ کے علاقے میں کوئی جلسے میں تقریر کر رہا تھا، اور شاید RSS کا ہوگا، بہرحال جو بھی ہے، کہہ رہا تھا ہندوؤں سے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، ان سے ان کا قرآن لے لو، ان سے ان کی نمازیں بند کرا دو، ان پہ پریشر باندھے رکھو، اور ان کے ساتھ جو ہے کسی بھی قسم کا کاروبار نہ کرو، انہیں مجبور کر دو کہ یہ ہندوازم میں واپس پلٹ کے آ جائیں، سناتن دھرم جو بھی یہ کہتے ہیں اسے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی یہ وہی اوچھی حرکتیں ہیں جو کفار مکہ بھی کرتے تھے، اور ان کی تھاٹ پروسیس وہی ہے۔ اور وہاں پہ جو پولیٹیشین بیٹھا تھا، چیف منسٹر تھا شاید UP کا، پتہ نہیں کہاں کا، تو وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، he didn't say a word کہ بھئی یہ کیا باتیں کر رہے ہو، تم تو توڑ رہے ہو ملک کو، تم تو لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کے بیچ بول رہے ہو۔ اچھا، اب جب یہ بات کرے نا تو کوئی کچھ نہیں کہتا، جب ہم ان کی ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو لوگ آ کے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ توڑ کیوں رہے ہیں لوگوں کو۔ ہم توڑ نہیں رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو اتنے جو معصوم بنے پھرتے ہیں دنیا کے سامنے، یہ اندر سے کتنے غلیظ ہیں، ان کے چہروں سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کے چہروں سے جب پردہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے بھائی؟ یہ کچھ بھی کہیں آپ ان کو کچھ نہیں کہو بولتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہو کہ کیوں کرتے ہو، یہ تو چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری والی بات ہے۔ تو بہرحال کفار مکہ کا بھی یہی موقف تھا، انہوں نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دو، بائیکاٹ کر دو، اور شیب ابی طالب میں محصور کر دو، 3 سال تک محصور رکھا۔ تو اس لیے تو کہا ہے نا قرآن میں، میرے پیارے پروردگار نے اپنے حبیب کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں تمہیں زندگی کے ہر زاویے کی مثال مل جائے گی۔
آپ کے اسوہ حسنہ میں ہر زندگی کے ہر زاویے تمہیں مل جائے گا۔ تو آپ کوئی بھی زاویے میں ہوں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی مثال ملتی ہے۔ آپ افضل الرسل ہیں۔ اسی لیے میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ غامدی صاحب تو اس بات کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ جو حمزہ علی عباسی بیٹھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ یوں ہی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، لیکن قرآن سے اور دلائل سے اس بات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور احادیث مبارکہ سے بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل بھی ہیں اور افضل الرسل بھی ہیں۔ بہرحال تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا جوئی میں مارا گیا اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے، جنت میں ایک محل ہے، اس محل کا نام عدن ہے، اور اس عدن کے محل کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں 5000 دروازے ہیں، 5000 دروازے، اللہ اکبر، اور ہر دروازے پر 5000 حوریں ہیں۔ 5000 دروازے، ہر دروازے پر 5000 حوریں ہیں۔ ملٹیپلائی آپ کر لیں 5000 ٹائمز 5000، ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 5 ٹائمز 5 25، اور 3 0 اور 3 0 ایڈ کر لو، 25 ملین ہو گئے، 25 ملین، 2.5 کروڑ۔ اور یہ محل کس کو عطا کیا جائے گا؟ ایک محل نہیں ہے، یہ کوئی ایک محل نہیں ہے، یہ ایک محل کی کیٹیگری ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک سانجا محل ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے نا جب کسی حور کی بات ہوتی ہے، کیا ایک ہی ہے؟ وہ بھائی جنت کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں تو ایک شعر میں ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا سونا اس کو دے دو، تھوڑا اس کو دے دو، نا نا، وہاں پہ سب کی جو ملکیت ہے وہ صرف اسی کی ہے۔ تو یہ ایک محل کی قسم ہے، اس لیے کہا جنت میں ایک محل ہے، سے مراد ایک قسم ہے محل کی جس کا نام عدن ہے۔ اور یہ کن کو ملے گا یہ محل؟ یہ محل ملے گا نبیوں کو، یہ محل ملے گا صدیقوں کو، یہ محل ملے گا شہیدوں کو، یہ اس میں داخل کیے جائیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت آتی ہے، اور اس کے رجال ثقہ رجال ہے، اس کے جو سند میں جو راوی ہیں وہ درجہ ثقہ کے راوی۔ تو اس لیے اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اعلیٰ مقام ہے اولیاء کا۔ انبیاء، اولیاء یعنی خاص اولیاء جو صدیقین ہیں، اور پھر شہداء کا۔ اچھا، حضرت اسلم بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کون جائے گا؟ یہ بھی ایک آپ کے ساتھ ایک اور حدیث شیئر کر لیتا ہوں، جنت میں کون جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی جنت میں جائیں گے، شہید جنت میں جائیں گے، اور وہ بچہ جسے زندہ دفن کر دیا گیا ہو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سوچیں آپ کہ یہ رسم ہندوؤں میں بھی تھی، اب پتہ نہیں کتنے اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن انگریزوں کے زمانے تک تو تھی، مسلمانوں کے زمانے میں بھی رہی، اور اس کا جہاں جہاں سد باب کیا جا سکتا تھا کیا گیا، کہ یہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لڑکیاں نہ پیدا ہوں، بس لڑکے پیدا ہوں، ہے نا، یہی معاملہ تھا نا ہندوؤں کا۔ اور کفار مکہ کا بھی، اور اس کے علاوہ باقی کفار جو عرب میں رہتے تھے ان کے ہاں بھی یہ بڑا معاملہ تھا، جس کو پھر قرآن نے بھی کہا کہ جب قیامت کے دن سورۃ التکویر میں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا اس لڑکی کو، اس بچی کو جسے زندہ درگور کر دیا گیا، زندہ دفنا دیا گیا، زندہ مار دیا گیا، جیتی جاگتی تھی، قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اٹھ، جنت کا تیرے لیے فیصلہ ہو گیا، اور جس نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے آج جواب دے گا کہ تجھے کس جرم میں اس نے دفنا دیا، کس جرم میں۔ یعنی بڑے دل دہلانے والی روایات بھی ضمن میں آتی ہیں، لیکن وہ آج عرض نہیں کرتا آپ کے سامنے، آپ کو شاید پتہ بھی ہو، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔